سادات ہاؤس میں یوں تو بیجا روک ٹوک سے کام نہیں لیا جاتا تھا، لیکن لڑکیوں کو یہ بات سمجھا دی جاتی تھی کہ کسی ایسے لڑکے سے شادی ہرگز نہیں کی جائے گی جو غیر سید فیملی سے ہوگا، اور اسی وجہ سے ان میں ارینج میرج کا رواج کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ خاندان کی قدیم روایت سے انحراف کرے، لیکن محبت کب کسی کی بس کی بات ہوتی ہے؟ یہ تو انسان کو بے بس کر دیتی ہے اور خود میں اس طرح جکڑ لیتی ہے کہ رہائی پھر ناممکن لگتی ہے۔ سیدہ منال شاہ جیسی لڑکی جو خود کو محبت کی قید سے آزاد رکھنا چاہتی تھی، بس ایک ہی لمحے میں ساحل کی باتوں کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ منال نے جب انگلش اسپوکن اکیڈمی میں قدم رکھا تھا، تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کا پہلا دن ہی آخری ہوگا اور اس کے بعد وہ پھر یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ اور پھر ایسے میں ساحل کی جانب سے ملنے والے حوصلے نے منال کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ کافی دیر سے یہاں پریشان بیٹھی ہوئی ہیں، شاید آپ کو یہاں کا ماحول پسند نہیں آیا۔ ساحل منال کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے بعد گویا ہوا تھا۔ کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جی آپ کا اندازہ درست ہے، اور آج کے بعد میں یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ خود کو لاکھ کمپوز کرنے کے باوجود آنسوں کے قطرے منال کی شال میں جذب ہو گئے تھے۔ آپ پریشان نہ ہوں اور بے فکر ہو جائیں، میں سر حماد سے بات کروں گا کہ آپ کو بے مقصد سٹیج پر نہ بلایا جائے۔ جہاں تک میرا خیال ہے آج سے پہلے آپ کا لڑکوں کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا ہے۔ ساحل چند ہی منٹوں میں ساری حقیقت جان گیا تھا۔ مجھ سے چند گھنٹے نہیں گزر رہے اور آپ 5 منٹ گزارنے کی بات کر رہے ہیں۔ منال نے اب چیزیں سمیٹنا شروع کر دی تھیں۔ اب یہیں بیٹھ کر ڈرائیور کا انتظار کر لیں، میں باہر چلا جاتا ہوں، اور میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خود کو مضبوط بنائیں۔ ساحل اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر آ گیا تھا، اور منال کو ان باتوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ صبح گاڑی سے اترتے ہوئے ساحل نے اسے دیکھ لیا تھا۔ تبھی وہ جانتا ہے کہ مجھے میرا ڈرائیور لینے آتا ہے۔ لگتا ہے میری بیٹی کا آج کا دن اچھا نہیں گزرا۔ ماں نے منال کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر معلوم کیا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ امی جان فرفر انگلش بول کر بھی میں نے منال ہی رہنا ہے۔ نہ جانے آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ منال نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھنے کے بعد شکوہ کیا۔ میری پیاری بیٹی، کل کو اچھی تعلیم ہی ہمارے کام آتی ہے، اور ہمارے خاندان میں تو بہت سی لڑکیوں نے یہ کورس کر رکھا ہے۔ ماں نے بڑی شفقت اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے امی مجھے اپنے خاندان پر کہ تعلیم سب سے اچھی حاصل کرتے ہیں، لیکن چھوٹی سوچ کو تبدیل کرنے پر راضی نہیں ہوتے۔ ذات پات اور قبیلے تو فقط پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ سید لڑکی سید لڑکے سے ہی شادی کرے گی۔ پھپھو نے غیر سید لڑکے سے پسند کی شادی کی تھی تو سب نے منہ پھیر لیا۔ میری ایک ہی تو پھپھو ہے، اور اتنا پیارا رشتہ آپ سب نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ منال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منال، مجھے بھی اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ تمہاری پھپھو کے ساتھ جو ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سلسلے میں بہت بے بس ہوں، اور تمہیں یہی کہوں گی کہ کبھی بھول کر بھی اپنی پھپھو سے بس بات مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ بھی کچھ برا ہو۔ ماں اپنی بیٹی کو کرامت مشورے دینے کے بعد کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ منال سوچ رہی تھی کہ اس کی پھپھو کو اتنی بڑی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اگلے دن منال کو ساحل کہیں نظر نہیں آیا، لیکن اس کی باتوں سے اتنا حوصلہ تو مل گیا تھا کہ آج وہ کلاس میں بیٹھی تھی اور بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد ساحل کی انٹری سے کلاس میں سنائی دینے والا شور سناٹے میں بدل گیا۔ جب ساحل نے کلاس کے اسٹیج پر قدم رکھا تب منال پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ سوری اسٹوڈنٹس، آج راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور کل میں کیمپس بس کچھ دیر کے لیے آیا تھا، اس لیے اپنی کلاس کے ٹائم پر یہاں موجود نہیں تھا، لیکن آج سے آپ کی باقاعدگی سے حاضری لگائی جائے گی۔ اور ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری کلاس میں کوئی بھی کسی کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرے گا جس سے دل آزاری ہونے کا خدشہ ہو، کیونکہ انگلش بول چال شروع میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو مشکل لگتی ہے، لیکن ایسی صورتحال میں حوصلہ بڑھانا چاہیے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس معاملے میں مجھے آپ کی طرف سے کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ملے گی۔
ساحل کی باتوں اور لہجے میں ایک سحر تھا جسے سننے کے بعد دوبارہ سننے کا جی چاہتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 ہفتے گزر گئے۔ وہ منال جو پہلے ہی دن ہمت ہار گئی تھی، آج وہ کلاس کی شائننگ اسٹوڈنٹ بن گئی تھی۔ ساحل اپنے دوست کی جگہ پر محض کچھ ماہ کے لیے ہی اس نجی کالج میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہونے آیا تھا، لیکن آتے ہی منال پر دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اظہار کی وجہ سے منال کسی بھی قسم کی پریشانی سے گزرے، لیکن منال وہ بھی ساحل کی طرح خود کو اس سے دور رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ تبھی ایک دن اپنی کلاس فیلو سے ساحل کا سیل نمبر لے لیا تھا۔ باہر سردی قہر ڈھا رہی تھی اور اندر کمرے میں موجود منال کمرے کے چکر کاٹنے میں مصروف تھی۔ آج پھر ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی اور اس سے پہلے کہ منال اس کال کو کینسل کر دیتی، ایک بار اس نے بات کر لینا مناسب سمجھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بچی، شکر ہے تم نے میری کال اٹینڈ کر لی ہے۔ میں تمہاری پھپھو بات کر رہی ہوں۔ دوسری جانب سے ملنے والی اطلاع سے منال حیران ہو گئی۔ پھپھو میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی، کیسی ہیں آپ؟ آپ اپنی فیملی کے بارے میں تو کچھ بتائیں۔ منال کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کی بہت بڑی خواہش آج پوری ہو گئی ہے۔ میری تمہاری عمر کی ہی ایک بیٹی ہے۔ تمہارے پھپھا جان کی فیملی میں بھی ذات سے باہر شادی کرنے کا رواج نہ تھا، اسی وجہ سے سسرال والوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اب ہم سب سے الگ رہ کر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن دل سے اپنوں کی محبت تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم دونوں بس اپنے رشتہ داروں کو یاد ہی کر سکتے ہیں۔ پھپھو میں آپ کے ساتھ ہوں اور پسند کی شادی کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا؟ لوگوں کو بس اپنی انا پیاری ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ قطع تعلق سے کام کر لیا جائے۔ منال نے اپنے جذبات کا اظہار پھپھو سے کرتے ہوئے کہا، مجھے تو پورے خاندان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے، اسی وجہ سے تم سے کبھی رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن تم سب بہت یاد آتے ہو مجھے۔ کاش بھائی جان مجھے گھر سے باہر نہ نکالتے تو آج میں بھی تم سب کے درمیان موجود ہوتی، پر میں کسی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی۔ بس اتنا کہوں گی کہ تم بیٹا ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ منال کی پھپھو نے بجھے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اب وہ منال سے رابطے میں رہیں گی۔ منال اب ایک نئی الجھن میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف اپنی پھپھو کی دردناک کہانی تھی تو دوسری طرف اپنی محبت تھی جس کا انجام معلوم نہ تھا۔ اپنے سیل فون سے منال نے ساحل کا نمبر ڈائل کیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں بھی کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی کہ اس بارے میں کیا کرے۔ السلام علیکم۔ جی کون؟ سر میں منال۔ او اچھا، آپ کیسی ہیں؟ سر میں ٹھیک ہوں۔ سوری سر، مجھے بچپن سے ہی اٹک کر بولنے کی بیماری ہے، بس اسی وجہ سے میں بہت خاموش رہتی ہوں کہ کہیں کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ منال نے اس راز کو کبھی اپنی اسٹڈی لائف میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ساحل کو نہ جانے کیسے بتا دیا۔ وہ خود بھی اپنی کہی ہوئی بات پر اب حیران ہو رہی تھی کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ میں بس تھوڑی سی خود اعتمادی کی کمی ہے۔ لوگوں سے گھبرانا چھوڑ دیں، یہ محض آپ کا ڈر ہے اور آپ جب تک خود نہیں چاہیں گی اس سے باہر نہیں نکل سکیں گی۔ ساحل نے اس قدر شائستگی سے بات کی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ کسی کمی کا ذکر کر رہا ہے۔ تھینک یو سر، اللہ حافظ۔ منال نے شکریہ ادا کرنے کے بعد بات کو ختم کر دیا، کیونکہ دل کی ضد کے آگے دماغ کی طاقت غالب آ گئی تھی جس نے سرخ سگنل دکھا کر یہ باور کرا دیا تھا کہ ایسا ناممکن ہے۔ جو وہ سوچ رہی ہے، یہ دنیا والے بہت ظالم ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی کسی کے لیے کس قدر اہم ہوتا ہے۔ ان کو تو بس اپنی انا عزیز ہوتی ہے۔ اس بات میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا کہ دو چاہنے والے نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بننا چاہتے ہیں۔ ریت رواج کی رسی سے محبت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ منال نے کاغذ پر یہ تحریر لکھ کر دل کا غبار تو مٹا لیا تھا، لیکن اپنی زندگی سے ساحل کا نام و نشان مٹانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ 5 ماہ کا عرصہ تو جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گیا تھا۔ اس دوران ساحل نے کبھی خود سے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس سے منال اس کی جانب مائل ہو سکے۔ غلطی میری ہی ہے، یوں کسی کے متعلق کچھ سوچ لینے سے ہمارا تو کوئی ہو نہیں جاتا۔ پسندیدگی کا اظہار تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے،
میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہی ہوں؟ بس اب مجھے خود کو اس تکلیف دہ فرضی محبت کے گمان سے باہر نکالنا ہے۔ ان گنت آنسو تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد منال کو سیل فون پر آنے والی کال نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اسکرین پر ساحل کا نام چمک رہا تھا۔ منال، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی فیملی میں غیر سید لڑکے کو قبول کیا جا سکے گا؟ کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی بھیجنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر سوچا کہ پہلے کنفرم کر لیتا ہوں تاکہ کل کو میرا رشتہ آپ کی زندگی نہ خراب کر دے۔ منال کا دل جس شخص کو بہت پہلے ہی قبول کر بیٹھا تھا، آج وہ آیا بھی تو ایسے کہ وہ چاہ کر بھی روک نہیں سکتی تھی۔ سید فیملی سے باہر کرتے تو نہیں ہیں، لیکن میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گی۔ منال کو امید تھی کہ شاید اس کی والدہ راضی ہو جائیں۔ جی ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کیجیے گا جو کل کو آپ کی تکلیف کی وجہ بنے۔ ساحل نے احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ وہ آج بھی کسی ہمدرد کی طرح سمجھا رہا تھا، لیکن منال کو آنے والے وقت سے ڈر لگ رہا تھا۔ بیڈ پر آنکھیں موند کر منال کافی دیر سے بے حس و حرکت ایک ہی کروٹ میں لیٹی ہوئی تھی۔ محبت کے نام سے نہ آشنا لڑکی آج محبت میں اپنی ہار تسلیم کر کے اشک بہا رہی تھی۔ پھپھو کی کال نے منال کو سوچو کہ اس اضطراب سے آزاد تو کر دیا، لیکن پریشانی پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھپھو، بابا جان اس رشتے پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی اور یہ ذات پات کی اونچ نیچ جیت جائے گی۔ منال گلو گیر لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے پگلی، ایسی باتیں نہیں کرتے، میں بھائی سے خود بات کروں گی، مجھ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو منال کو مایوسی سے بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھیں۔ امی جان، بابا سے کہیں نا کہ مان جائیں، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، پلیز آپ لوگ بھی اپنی ضد چھوڑ دیجیے نا۔ منال اپنی والدہ کے سامنے بچوں کی طرح گڑ گڑا رہی تھی۔ منال، تم نے مجھے بہت آزمائش میں ڈال دیا ہے بیٹی، ماں کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ امی، میں پھپھو جان سے بھی رابطے میں ہوں، بابا جان کو راضی کر لینا کہ اپنی ناراضگی ختم کر دیں۔ پھپھو ہم سب سے ملنے اور بات کرنے کو بہت تڑپتی ہیں۔ منال بیٹی، تم نے مشکلات کو خود دعوت دی ہے، لیکن میں تمہارا دفاع کروں گی کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور ماں کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خاطر ہر طوفان کا سامنا کرتی ہے۔ پھر منال کی ماں نے اس کے باپ کو سب تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ منال نے اگر اپنی ضد نہ توڑی تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ جو غلطی اس کی پھپھو نے کی وہ یہ نہیں کر سکتی ہے۔ باپ نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا اور دروازے کے قریب کھڑی ہوئی منال کو یوں لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اوپر چھت پر آ گئی۔ اپنے والد کی کہی گئی بات سے ذہن معوف ہو گیا تھا۔ منال کی ماں اس کے باپ کو منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ضد تو آپ کر رہے ہیں جس سے آپ کی انا کو تسکین مل جائے گی، لیکن آپ کو تو یہ بھی معلوم ہے نا کہ جس بہن سے آپ نفرت کرتے ہیں وہ آپ کی منال سے بہت محبت کرتی ہے اور رابطے میں بھی ہے۔ آپ کی بہن بری عورت نہیں تھی اور نہ ہی اس نے بھاگ کر شادی کی تھی، جو آپ لوگوں نے ذرا سی بات کا اتنا بڑا بتنگڑ اسے بنا لیا تھا۔ اب بھی وقت ہے، اپنی بیٹی منال کو کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے بچا لیں۔ وہ آپ کا حکم تو مان لے گی، لیکن پھر ساری زندگی خوش نہیں رہ سکے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے بھی تو ایک لڑکی سے محبت کی تھی جو سید نہیں تھی۔ آپ کے ماں باپ نے بھی اس لڑکی سے آپ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور آپ کی شادی مجھ سے کر دی تھی، اور آپ کی جدائی کے صدمے میں اس لڑکی نے اپنی جان دے دی تھی۔ اللہ نہ کرے کل کو ہماری بیٹی بھی۔ اس سے پہلے کہ ماں اپنی بات مکمل کرتی، باپ نے بات کاٹ دی۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ جاؤ، جا کر منال سے کہہ دو کہ تمہارا باپ اس رشتے پر راضی ہے، اور اس لڑکے کو بھی تم بتا دو کہ اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر لے آئے۔ باپ نے خوشخبری سنا دی تھی۔ بی بی جی، منال باجی یہاں کھڑکی کے پاس کھڑی آپ دونوں کی باتیں سن رہی تھیں۔ پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئی اور پھر ایک دم مجھے ان کے نیچے گرنے کی آواز آئی ہے۔ ان کے سر پر بہت چوٹیں آئی ہیں، چلے ان کو جا کر دیکھیں۔ ماں بھی کمرے سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ملازمہ نے دل دہلا دینے والی خبر سنا دی۔ منال نے ایمبولینس میں ہی دم توڑ دیا تھا۔
منال کی لکھی ہوئی تحریر جب خاندان کے بزرگوں نے پڑھی تو پھر تو جیسے پوری برادری میں انقلاب آ گیا تھا۔ یہ دنیا والے بہت ظالم ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی کس کے لیے کس قدر اہم ہوتا ہے۔ ان کو تو بس اپنی انا عزیز ہوتی ہے۔ اس بات میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا کہ دو چاہنے والے نکاح کی پاکیزہ بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں۔ ریت رواج کی رسی سے محبت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ تحریر تھی جو اس کے خاندان کے بزرگوں نے بھی پڑھی۔ اب وہی خاندان ہے اور وہی لوگ ہیں جو پہلے غیر سید فیملی میں شادی نہیں کرتے تھے، اب اپنے اصولوں کو انہوں نے بدل لیا تھا۔ منال کی حادثاتی موت کے بعد اب کوئی محبت کی کہانی ادھوری نہیں رہتی تھی۔ اس خاندان میں لڑکے اور لڑکیوں کو پہلے ہی بتا دیا جاتا تھا کہ اگر کوئی پسند آ جائے تو گھر والوں کو بتائیں، شرافت کو ذات پات پر فوقیت دی جائے گی۔ ساحل آج بھی سید زادی کی قبر پر ڈھیروں گلاب کے پھول رکھتا تھا اور اپنی شادی کے بعد بھی ساحل نے قبرستان آنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ منال اس دنیا سے تو بہت دور چلی گئی تھی، لیکن ساحل کو آج بھی وہ معصوم سی لڑکی اپنے بہت قریب دکھائی دیتی تھی۔